بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جی ایس مغل اسلامک۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو سچی اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، جو دل کو ہلا دیں، آنکھوں کو نم کر دیں اور انسان کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے، ایک ایسے شخص کی کہانی جس سے لوگ نفرت کرتے تھے مگر اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل پر لینے کے لیے ہے۔ اب مکمل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک پرانے شہر کی بات ہے۔ شہر بڑا تھا مگر دل چھوٹے ہو چکے تھے، گلیاں تنگ تھیں مگر نفرتیں بہت پھیل چکی تھیں۔ اس شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام کسی کو یاد نہیں تھا۔ لوگ اسے نام سے نہیں، ایک عجیب لقب سے پکارتے تھے۔ لوگ اسے کہتے تھے وہ منحوس، وہ بدکار، وہ نکارہ، وہ شخص جس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ بچے اسے دیکھ کر پتھر مارتے، عورتیں راستہ بدل لیتی تھیں، مرد اس کے قریب بیٹھنا گناہ سمجھتے تھے۔ وہ شخص شہر کے کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ میلے ہوتے، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی، آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی جیسے کوئی صدیوں سے رو رہا ہو مگر آنسو ختم ہو گئے ہوں۔ وہ شخص بازار میں آتا تو لوگ دکان بند کر لیتے تھے، کوئی اس سے بات نہ کرتا، اگر وہ سلام کرتا تو جواب نہ ملتا بلکہ لوگ منہ پھیر لیتے تھے۔ کچھ لوگ اس پر ہنستے، کچھ گالیاں دیتے، کچھ کہتے دیکھو یہ وہی ہے جس کی وجہ سے اس محلے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس پر ہر برائی کا الزام تھا۔ کسی کے گھر میں لڑائی ہو جاتی تو کہتے اسی منحوس کی نظر لگ گئی، کسی کی دکان میں نقصان ہو جاتا تو کہتے اس کی نحوست ہے۔ کسی نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ شخص آخر ہے کون، اس کا ماضی کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے آنسو کس کے لیے ہیں، کیونکہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شخص برا ہے، اور جب لوگ فیصلہ کر لیں تو سچ کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ وہ شخص ہر رات عشاء کے بعد شہر سے باہر ایک پرانے قبرستان کی طرف جاتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے دیکھو یہ قبروں میں جنوں سے بات کرنے جاتا ہے، کوئی کہتا یہ جادو کرتا ہے، کوئی کہتا یہ شیطان کا دوست ہے۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ وہ وہاں کیوں جاتا ہے۔ ایک رات شہر میں ایک نیک نوجوان آیا، وہ علم دین کا طالب علم تھا، اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی باتوں میں نرمی تھی، اس کا دل زندہ تھا۔ وہ اس شہر میں کچھ دن کے لیے ٹھہرا۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگ ایک شخص سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس سے دور رہنا، یہ بہت برا آدمی ہے۔ اس نوجوان نے کہا برا کیسے؟ لوگوں نے کہا بس ہے برا، سوال مت کرو۔ اس نوجوان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے کہا جب تک میں خود نہ دیکھ لوں میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ ایک دن اس نوجوان نے اس شخص کو دیکھا، وہ مسجد کے باہر بیٹھا تھا، اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ لوگ مسجد سے نکلتے تو اسے دیکھ کر نظریں چرا لیتے۔ نوجوان اس کے قریب گیا اور سلام کیا۔ اس شخص نے چونک کر اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی جیسے برسوں بعد کسی نے انسان سمجھ کر بات کی ہو۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ نوجوان نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں مسجد کے اندر جانے کے قابل نہیں ہوں۔ نوجوان نے کہا کیوں؟ اللہ کا گھر سب کے لیے ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میرے گناہ بہت ہیں، لوگ ٹھیک کہتے ہیں میں برا ہوں۔ یہ سن کر نوجوان کا دل کانپ گیا۔ اس نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس شخص نے کہا بیٹھ جاؤ مگر میرے قریب بیٹھ کر بدنام ہو جاؤ گے۔ نوجوان مسکرا دیا اور کہا اگر بدنامی کسی ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھنے میں ہے تو یہ بدنامی مجھے قبول ہے۔ یہ جملہ اس شخص کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے برسوں بعد دل کھولا اور کہا کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ نوجوان نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا میں اس شہر کا سب سے بڑا گناہگار تھا،
جوانی میں نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ شراب، ظلم، لوگوں کا حق مارنا میں نے سب کیا۔ میں دولت مند تھا، طاقتور تھا، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا جس نے مجھے توڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جو اس کی زندگی کی واحد خوشی تھی۔ ایک دن وہ شخص نشے میں تھا، اس کی بیٹی بیمار تھی۔ بیٹی نے پانی مانگا مگر وہ شخص نشے میں تھا۔ اس نے ڈانٹ دیا اور سو گیا۔ رات کو وہ بچی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو مردہ پایا۔ اس دن اس کے دل پر جو گزری وہ بیان کرتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا، اس دن میں نے خود کو مار دینا چاہا مگر موت نہ آئی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی مگر شہر والوں کو میری توبہ نظر نہ آئی۔ انہوں نے میرے ماضی کو میرا مستقبل بنا دیا۔ میں رات کو قبرستان اس لیے جاتا ہوں کیونکہ میری بیٹی وہاں دفن ہے۔ میں اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کو مارا، مجھے معاف کر دے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، کیا تم نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ اس شخص نے کہا، ہر رات، ہر آنسو میں، ہر سجدے میں نے اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر لوگ مجھے معاف نہیں کرتے۔ نوجوان نے کہا، لوگوں کی معافی کی ضرورت نہیں، اللہ کی معافی کافی ہے۔ یہ بات اس شخص کے دل میں امید کی طرح اتری۔ کچھ دن بعد شہر میں قحط پھیل گیا۔ بارش نہ ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے، سب نے دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ اسی رات وہی منحوس کہلانے والا شخص قبرستان میں رو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ اگر میری وجہ سے تو ناراض ہے تو مجھے اٹھا لے مگر ان لوگوں کو عذاب نہ دے۔ اسی رات ظہر کی بارش ہوئی، شہر کی زمین سیراب ہو گئی، لوگ خوش ہو گئے مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس بارش کے پیچھے کس کے آنسو تھے۔ کچھ دن بعد وہ شخص بیمار پڑ گیا، کوئی اس کی خبر لینے نہ آیا، صرف وہ نوجوان اس کے پاس گیا۔ اس شخص نے کہا، شاید اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تم سے راضی ہے۔ اسی رات وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ جب صبح خبر پھیلی تو لوگ جمع ہوئے، کسی نے اس کے جنازے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ نوجوان نے خود جنازہ پڑھایا۔ جب قبر کھودی گئی تو قبر سے خوشبو آئی، لوگ حیران رہ گئے۔ تب ایک بوڑھے عالم نے کہا، یاد رکھو، جسے لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں اسے اللہ محبت سے دیکھ سکتا ہے۔ اس دن لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایک ولی کو منحوس سمجھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جسے دنیا ٹھکرا دے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ ہمیں دوسرے کے دلوں کا حال جاننے کی توفیق دے اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو لینے والی لگی ہو، اگر آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا خوف پیدا ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ اس کہانی نے آپ کو کیا سبق دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔